بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 4 اور آج ہم سورۃ البقرہ مدنیہ کی تلاوت و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کریں گے، پہلی اور دوسری آیت کا ایک حصہ تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے الف لام میم، اللہ ہی اس کے مطلب کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب کے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ترجمہ یوں ہے الف لام میم، یہ کتاب کے کوئی شبہ اس میں نہیں ہے۔ بزرگان محترم، پہلی آیت میں صرف حروف مقطعات یعنی میں سے ایک ہے الف لام میم، جس کا مطلب، جس سے مراد رب ذوالجلال ہی جانتے ہیں۔ اور دوسری آیت کے پہلے حصے میں یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن مجید شک و شبے سے بالکل بالا تر کتاب ہے، کہ اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید روز روشن کی طرح ایک واضح کتاب ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اس کتاب کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس میں قرآن مجید کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا قصور ہے جو اس کتاب کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص دن کے اجالے میں نیلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ یہ رات ہے دن نہیں، تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس کی آنکھ کھلی رہنے کے باوجود بند ہے، یا جو ارقان کی بیماری سے متاثر ہے کہ اس کو ہر چیز زرد نظر آئے گی، اس کو سفید بھی زرد ہی نظر آئے گا۔ کوئی صحت مند آدمی جس طرح سفید کپڑے کو زرد نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کوئی عقل مند قرآن مجید کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب آفاقی و آسمانی کتاب ہے جو لوح محفوظ ہے، جس کو رب ذوالجلال نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا وحی الہی ہونا برحق ہے۔ عرب کے فصیح و بلیغ ادیبوں اور شاعروں سے چیلنج کیا گیا، ادیبوں سے چیلنج کیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس بات پر شک کرتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم صرف قرآن مجید جیسی ایک سورت لے کر آؤ۔ سارے عرب کے شاعر، سارے شعراء اور ادبا، سارے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے۔ آج تک 1500 سال گزرنے کے باوجود یہ چیلنج برقرار ہے، جیسے چیلنج وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ادیبوں اور شاعروں کے سامنے چیلنج تھا، اور قیامت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں کہا گیا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے قرآن، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، مکی دور اور مدنی دور میں یہ قرآن مجید نازل ہوا،
جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے، جس کا ہر مضمون برحق ہے، اس کا ہر لفظ سچائی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید رب ذوالجلال کی کتاب ہے۔ اس کتاب پر ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص قرآن مجید کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی تردد کی نگاہ سے۔ قرآن مجید کی ساری باتیں صاف، سچی، کھری اور بے شمار، بے غبار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب الہی پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اس حالت میں ہو کہ اس کے برحق ہونے کا دل میں یقین ہو، اس کی آیات ہماری زبان پر ہو، اس کا پیغام ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو، اور یہ قرآن مجید میدان محشر میں ہمارا شفاعتی اور ہمارا حمایتی۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کا آغاز جو الف لام میم سے ہوا، اور صورتیں بھی اسی طرح الف لام میم سے شروع ہوئی ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، جس کے معنی اور مطلب اور مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور مفسرین نے یہی کہا اللہ اعلم بمرادی، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں ذالک کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 میں ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 میں ہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جیسے ہے، یہ ذالک کا لفظ اور لا ریب کا لفظ بھی کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔